میں نے ایک غلیظ مسافر خانہ نما ہوٹل میں کرائے پر کمرہ حاصل کیا۔ ہوٹل کے تمام کمروں کے مسافروں کے لیے غسل خانہ مشترک تھا جو راہداری کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ اپنا سامان کمرے میں چھوڑ کر میں منہ ہاتھ دھونے غسل خانے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو آنند کا کوٹ جو میں اتار کر گیا تھا غائب تھا۔ میں ہوٹل کے پروپرائٹر سے شکایت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دیوار پر کاغذ چسپاں تھا جس پر غالباً ہوٹل کے مالک نے بقلم خود تحریر کیا تھا: اپنے سامان کی چوری کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ قیمتی اشیاء کاؤنٹر پر مینیجر کے پاس جمع کرائیں۔ کوٹ پر صبر کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں 3 تازہ اور ایک گزشتہ روز کا اخبار لے آیا تھا، ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ اب میرے پاس وقت تھا کہ اس محیر العقول واقعے کی تفصیلات وغیرہ پڑھ سکوں جس کا مرکزی کردار میں خود تھا۔ مقامی اخباروں نے اس واقعے کا پورا پس منظر اور تجزیہ شائع کیا تھا۔ اس کے مطابق زون ہیڈ آفس والی برانچ سے 1 کروڑ مذکورہ بینک میں پہنچائے گئے تھے۔ بینک کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس وقت اندر اسٹاف کے سوا کوئی غیر متعلق شخص موجود نہیں تھا۔ کیونکہ بینک کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لیے رقم پہنچانے والی گاڑی واپس جا چکی تھی۔ اچانک رنجیت نے ریوالور نکالا اور گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ کو شوٹ کر دیا۔ 1 کروڑ روپے کی رقم جسے اسٹرانگ روم میں منتقل کیا جانا تھا اس وقت مینیجر کی میز پر سوٹ کیس میں بند رکھی ہوئی تھی۔ رنجیت نے لپک کر سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹاف کو ہینڈز اپ کرا کر اسٹرانگ روم میں جانے کی ہدایت کی۔ پھر وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا، مسٹر شیام چند مہتا جو منتری کشن مہتا کے بیٹے تھے بینک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے گارڈ کی لاش دیکھی تو تیزی سے باہر نکلنے والے رنجیت سے گتھم گتھا ہو گئے۔ رنجیت نے انہیں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت بینک کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار کھڑی تھی جس میں رنجیت فرار ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ڈکیتی کی یہ واردات باقاعدہ پلاننگ کے تحت کی گئی تھی۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ رنجیت کو ایک دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ زونل ہیڈ آفس والی برانچ سے 1 کروڑ روپے کی رقم اس بینک میں منتقل ہونے والی ہے جس میں وہ خود ملازم تھا۔ بینک کے کیشیئر مسٹر ہردیال ترپاٹھی نے اعتراف کیا تھا کہ گزشتہ رات رنجیت کو خود اسی نے بتایا تھا کہ بینک میں کل 1 کروڑ روپے آنے والے ہیں جو ایک فرم کو ادا کرنے ہیں۔ تحقیقات سے یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ مجرم رنجیت سنگھ کی منگنی کیشیئر ہردیال ترپاٹھی کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ پولیس نے کیشیئر ہردیال ترپاٹھی کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔ اخبار کے مطابق رنجیت اس کے بعد دوبارہ صرف مسٹر سنتوش ملہوترا کے گھر دیکھا گیا تھا جہاں غالباً اس کا ارادہ تھا کہ مسٹر سنتوش کو ہلاک کر کے ان کی جگہ حاصل کر لے گا، مگر اس وقت چونکہ مسٹر سنتوش کے دوست اور رشتہ دار راہل اور پونم موجود تھے اس لیے رنجیت اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ وہ ایک پولیس افسر کے ہاتھ آنے کے باوجود فرار ہو گیا کیونکہ اس وقت تک رنجیت کی ڈکیتی اور روپوشی کی خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ ایک اخبار کے اندرونی صفحے پر میں نے رادھا اور گوپی کی تصویریں بھی دیکھیں۔ ان کے متعلق سرخی تھی: پالتو کتوں نے مالک اور مالکن کو ہلاک کر دیا۔ تفصیلی خبر کے آخر میں لکھا تھا: ان کا بچہ کمرے میں محفوظ پایا گیا۔ میں چونک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ گھوشال بچے کو واپس اس کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کام میں اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اگر بچہ وہاں موجود نہ پایا جاتا تو سب کچھ ایک حادثہ نظر نہ آتا۔ میرے ذہن میں دھیرے دھیرے اس پراسرار گورکھ دھندے کی تصویریں واضح ہونے لگیں۔ اب میں کسی حد تک سمجھ گیا تھا کہ رنجیت نے گوپی اور رادھا کو دلی سے ممبئی کیوں روانہ کیا تھا۔ اس طرح وہ بآسانی کیشیئر کی بیٹی سے مراسم بڑھا سکتا تھا جو کہ اس کے منصوبے کے لیے ضروری تھا۔ ایک مقامی اخبار نے رنجیت کی منگیتر یعنی کیشیئر ہردیال ترپاٹھی کی بیٹی کملا دیوی کی تصویر بھی چھاپی تھی۔ وہ تصویر ایک سادہ اور معصوم لڑکی کی لگتی تھی۔ اخبار کے مطابق وہ اس واقعے کے بعد شملہ چلی گئی تھی تاکہ لوگوں کے تبصروں اور اخباری نمائندوں کے سوالات سے بچ سکے۔ اب مجھے فنگر پرنٹس والے معاملے کی بھی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ رنجیت نے بینک میں ملازمت کیشیئر کے توسط سے ہی حاصل کی تھی۔ اس طرح سروس فائل میں اپنے فنگر پرنٹس کا کارڈ نکال کر میرا کارڈ وہاں منتقل کر دینا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ ایک اخبار نے رنجیت کے ماضی کے بارے میں پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق رنجیت ایئر فورس میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا۔ فوج سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ ایک مثالی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ شہر کے معزز لوگوں سے راہ و رسم رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر خاصی حیرت ہوئی تھی کہ رنجیت ایئر فورس میں کیپٹن تھا جبکہ میں بھی ایئر فورس میں کیپٹن رہا تھا
مگر مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری شکل کا کوئی آدمی کسی گروپ میں دیکھا گیا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا تھا۔ بہرحال اس کی وجہ جلد ہی میری سمجھ میں آ گئی جب میں نے اخبار کا اندرونی صفحہ دیکھا جہاں میں نے متعلق خاکہ چھپا تھا۔ اس میں میرے ماضی کے تذکرے میں ایک جگہ لکھا تھا، سنتوش ملہوترا مقامی ایئر بیس پر بطور ٹیکنیشین کام کرتا تھا۔ یہ پڑھ کر میں اچھل پڑا، اس لیے کہ میں کبھی مقامی ایئر بیس پر تعینات نہیں رہا تھا اور نہ ہی میرا عہدہ ٹیکنیشین تھا۔ میں اٹھ کر نیچے کاؤنٹر پر آیا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے کاؤنٹر کے عقب میں کھڑے ہوئے شخص کی اجازت سے پشپا کا نمبر ڈائل کیا۔ گھوشال بدستور باہر موجود ہے۔ رابطہ ہونے کے بعد میری آواز سنتے ہی پشپا نے بتایا، آنند کیا کر رہا ہے؟ ابھی وہ اپنے کمرے میں ہے، پشپا نے بتایا۔ اس نے دروازے کے سامنے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا ہے تاکہ اگر کوئی رات کے وقت اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو کھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ اس نے اپنے سرہانے بھرا ہوا پستول رکھ دیا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اس صورتحال سے پریشان ہونے کے بجائے اسے ایک ایڈونچر سمجھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے۔ پولیس تو نہیں آئی تھی؟ نہیں، پشپا نے جواب دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ گھوشال نے ابھی تک پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ بہرحال اچھا ہوا کہ آپ کا فون آ گیا۔ میں نے ایک بات سوچی ہے۔ وہ کیا؟ آپ کے بٹوے سے جو ڈرائیونگ لائسنس نکلا تھا وہ تو یقیناً جعلی ہوگا۔ آپ متعلقہ دفتر سے اصل لائسنس کی ڈپلیکیٹ کاپی تو نکلوا سکتے ہیں، وہ آپ کا اصلی لائسنس ہوگا، اس پر آپ کی زیادہ رقم بھی خرچ نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے ڈپلیکیٹ بھی صحیح نہیں ہوگی، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے گاڑی خریدی تھی تو اسی دن مجھے فلو ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کافی میں مجھے کوئی ایسی چیز پلائی گئی ہوگی کہ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ چنانچہ اگلے دن انیتا لائسنس کے لیے درخواست فارم گھر ہی لے آئی تھی اور کارڈ پر میرے انگوٹھے کے نشان بھی لگوا کر لے گئی تھی۔ لیکن لائسنس اس طرح تو نہیں بنتا، پشپا نے کہا۔ اس کے لیے لائسنس بنوانے والے کو خود دفتر جانا پڑتا ہے اور کلرک کے سامنے ہی اس کارڈ پر انگوٹھے کا نشان لگانا پڑتا ہے۔ انیتا نے بتایا تھا کہ قاعدہ تو یہی ہے، مگر اس نے متعلقہ کلرک کو آمادہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، تم سمجھ سکتی ہو کہ انیتا جیسی حسین عورت کے لیے یہ ایک مسکراہٹ کا کام تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ہمیشہ جو لائسنس رہتا تھا وہ دراصل رنجیت ہی کا رہا ہوگا، پشپا نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ نے کبھی اس پر موجود انگلیوں کے نشانات پر دھیان نہیں دیا؟ ایسی چیزوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ پشپا خاموش ہو گئی۔ تب میں نے کہا، جو بات کہنے کے لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے وہ تو رہ ہی گئی۔ رنجیت اب ایک غلطی کر بیٹھا ہے۔ اس نے میری ملازمت کے ریکارڈ پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ بطور سنتوش اس نے کہا ہے کہ وہ مقامی فضائی کمپنی میں ٹیکنیشین تھا، جبکہ میں تو ایئر فورس میں کیپٹن رہا ہوں۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر کی فائل سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون اصل میں کیا تھا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اتنا پرانا ریکارڈ کھنگالنا۔ مشکل ضرور ہے، میں نے اس کی بات کاٹی، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا سنتوش کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا جس سے وہ پکڑا جائے گا۔ پشپا کے لہجے میں مسرت تھی۔ میں اس کا پول کھول کر رہوں گا پشپا، میں نے ایک عزم سے کہا۔ میں جب پشپا کو فون پر شب بخیر کہہ کر واپس کمرے میں آیا تو بہت خوش تھا، اس لیے کہ میں نے رنجیت کی غلطی پکڑ لی تھی، یا اس لیے کہ پشپا نے مجھے اسی پرانے مخصوص لہجے میں شب بخیر کہا تھا۔ کبھی کبھی ماضی اپنے آپ کو دہراتا ہے تو حال کی تمام اذیتوں کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل کر سب سے پہلے اخبار خریدا۔ میرے کیس کے متعلق خفیہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ خفیہ پولیس نے ملٹری ہیڈ کوارٹر کی فائلیں بھی کھنگالی تھیں، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ رنجیت نے فوج میں ملازمت سنتوش ملہوترا کے نام سے ہی اختیار کی تھی، یعنی فوج میں دو سنتوش ملہوترا موجود رہتے تھے، ایک مقامی ایئر بیس پر نیویگیٹر کے عہدے پر اور دوسرا ایئر فورس میں ایئر بیس پر کیپٹن کے عہدے پر۔ دونوں کے قد و قامت حتیٰ کہ جوتے کا نمبر بھی ایک ہی تھا۔ اب پتہ چلانا زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ دونوں میں اصل سنتوش کون تھا۔ رنجیت نے بینک میں ملازمت کے لیے اپنا فوجی ملازمت کا جو سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا اس کا بغور تجزیہ بھی کیا گیا تھا۔ اس تجزیہ کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس پر نام تبدیل کر کے رنجیت اگروال ٹائپ کیا گیا ہے۔ بہت خوب، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ امید کی نئی کرن بھی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ رنجیت فوج میں میرا نام استعمال کر چکا تھا۔ اب میری شناخت کا سب سے بڑا ثبوت انیتا، راہل اور پونم ہی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا
اسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے میری ناشتہ کرنے کی خواہش ختم ہو گئی اور میں نے صرف کافی کے ایک کپ پر ہی اکتفا کیا۔ اخبار کے اندرونی صفحے پر موہن ورما کی تصویر دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ اس کے متعلق خبر تھی کہ گزشتہ شام موہن ورما دفتر سے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ ایک سنسان گلی کے نیم تاریک گوشے میں کسی شخص نے عقب سے اس پر حملہ کر دیا، پھر اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر حملہ آور غائب ہو گیا۔ موہن ورما کے بیان کے مطابق وہ حملہ آور کو نہیں پہچان سکا تھا اور نہ ہی حملے کی وجہ سمجھ سکا تھا۔ پولیس اس حملے کو بھی رنجیت والے معاملے سے نتھی کر رہی تھی، کیونکہ موہن ورما نے اس کے متعلق پولیس کو معلومات مہیا کی تھی کہ سنتوش کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ پولیس انسپکٹر کو دھوکہ دے کر اسی کے گھر میں آیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ موہن ورما پر حملہ یقیناً اس کی محبوبہ کے شوہر نے کیا ہوگا۔ اسے اپنی بیوی اور موہن کے تعلقات کی بھنک تو پڑ ہی چکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا ہوگا تو اس نے موہن پر اس طرح غصہ اتارا ہوگا، لیکن یہ حملہ بھی میرے کھاتے میں ڈالا جا چکا تھا۔ میں بڑی حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس مجھے گرفتار کرے تو کتنی معلومات کا بوجھ اس کے سر سے ٹل جائے گا۔ شاید کئی ڈکیتیاں، قتل اور آبرو ریزی کے کیس بھی میرے کھاتے میں نکل آئیں۔ میرے چہرے پر ورم بدستور باقی تھا، البتہ شیو بڑھنے کی وجہ سے بھی میں مشکوک نظر آ سکتا تھا۔ سوجے ہوئے چہرے پر بلیڈ پھیرنے کا خطرہ بھی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر الیکٹرک ریزر میسر آ جاتا تو ٹھیک تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پشپا کے یہاں باتھ روم میں آنند کا الیکٹرک ریزر دیکھا تھا۔ مجھے ویسے بھی پشپا کو فون کرنا ہی تھا۔ میں نے پشپا کا نمبر ملایا، رابطہ قائم ہونے پر پوچھا، پشپا تم نے اخبار دیکھا؟ ہاں سنتوش، مجھے یقین ہے کہ رنجیت کا فراڈ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا، لیکن میرے ذہن میں ایک شاندار نقطہ آیا ہے۔ ایسا کریں آپ لنچ پر مجھ سے مل لیں۔ کہاں؟ یہیں میرے دفتر میں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، بہتر ہے کہ تم خود کسی اور جگہ آ کر ملو، اور یہ خیال ضرور رکھنا کہ کوئی تمہارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ یہ تو بالکل جاسوسی ناولوں کی سی سچویشن بنتی جا رہی ہے، پشپا نے غالباً مسکراتے ہوئے کہا۔ نگرانی، تعاقب، مجھے ڈاج دینے کا تجربہ تو نہیں، بہرحال میں خیال رکھوں گی۔ گھوشال وہیں موجود رہا تھا؟ ہاں، رات بھر ہمارے فلیٹ کی نگرانی کرتا رہا اور کار میں ہی سویا۔ کتا عمارت کے سامنے بیٹھا رہا۔ صبح جب ہم باہر آئے تو دونوں اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ راہل تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا۔ وہ بچوں جیسے معصوم اور گول مٹول چہرے جیسا آدمی ہے۔ اوہ، پشپا نے چونک کر کہا، اس طرح کی شکل کا ایک آدمی تو میں نے دفتر کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بس میں ہمارے ساتھ ہی سوار ہوا تھا۔ وہی تمہاری نگرانی پر مامور ہوگا، میں نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ نہرو چوک پر ایک ریسٹورنٹ ہے، آپ وہاں میرا انتظار کریں۔ میں ٹھیک 1 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اگر معاملہ ٹھیک ہوا تو سیدھی آپ کی میز پر آ جاؤں گی، ورنہ دوسری صورت میں ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر ایک نظر دوڑاؤں گی اور واپس لوٹ جاؤں گی۔ تب آپ اجنبی بنے رہیے گا۔ کیا آنند بھی اپنے الیکٹرک ریزر کے ساتھ وہاں آ سکتا ہے؟ میں اپنی بڑھی ہوئی شیو بنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ اب میرے پاس 1 گھنٹہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس دوران میں اپنی جیبوں میں موجود ایسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں جو میری نشاندہی کر سکتی تھیں۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا اور جیبوں سے تمام چیزیں نکال لیں۔ ان میں میرا چابیوں کا چھلا تھا جس پر میرا نام کندہ تھا۔ چھلا نکال کر میں نے فلش کی ٹنکی میں ڈال دیا اور چابیاں رکھ لیں۔ یہ میرے گھر اور دفتر کی چابیاں تھیں جو ہر وقت میرے کام آ سکتی تھیں۔ 2 خطوط تھے، میں نے ان کے لفافے پھاڑ کر کموڈ میں بہا دیے۔ ان پر میرا نام اور ایڈریس لکھا تھا۔ اپنی چیک بک میں نے اندر کی جیب میں رکھ لی۔ میں ٹھیک 1 بجے نہرو چوک پر پہنچ گیا اور ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ پشپا وہاں نہیں تھی۔ میں کاؤنٹر کے قریب رکھی ہوئی میز پر بیٹھ گیا جہاں سے میں دروازے کی نگرانی کر سکتا تھا۔ ویٹر سے میں نے کافی طلب کی۔ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن پشپا کے انتظار میں وقت گزارنے کے لیے کافی کی چسکیاں لیتا رہا۔ خالی معدے میں کافی تیزاب کی طرح اتر رہی تھی۔ میری نظریں بار بار ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی اور مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ آخر کار 1:25 پر آنند ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھا۔ میں سمجھا کہ آنند مجھے نظر انداز کرتا ہوا گزر جائے گا، لیکن اس نے میرے قریب آ کر کھڑے کھڑے ویٹر کو پکارا، 2 لنچ باکس پارسل کر دو۔ بہتر سر، ویٹر نے کہا، آپ کاؤنٹر پر ادائیگی کر دیں، میں کھانا پارسل کر کے لے آتا ہوں۔ آنند واپس کاؤنٹر پر گیا
اور ادائیگی کر کے وہ میرے سامنے اس طرح بیٹھ گیا جیسے ویٹر کا انتظار کر رہا ہو۔ گھوشال باہر موجود ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سرگوشی کی۔ آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں اور کرن چیمبرز کے نیچے گلزار ہوٹل پہنچیں۔ اس دوران میں بیرا کھانا لے کر آ گیا اور وہ پارسل لے کر اٹھ گیا۔ آنند کے جاتے ہی میں نے میز پر رکھا ہوا ڈبہ اپنی طرف کھسکا لیا جو آنند وہاں چھوڑ گیا تھا، جس میں وہ میرے لیے الیکٹرک ریزر چھوڑ گیا تھا۔ ارے، میرے قریب کسی نے حیرت سے کہا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میرے سامنے وہی بیرا کھڑا تھا جس نے آنند کو کھانا لا کر دیا تھا۔ شاید وہ صاحب اپنا ڈبہ یہیں بھول گئے۔ نہیں، یہ میرا ہے، میں نے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ بیرا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کاؤنٹر پر بل دے کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میں بظاہر گرد و پیش سے بے نیاز چل رہا تھا، لیکن میں نے کلاکھیوں سے بھورے جرمن کتے کو دیکھ لیا جس کی تیز نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور نکیلے کان سیدھے کھڑے تھے۔ میں نے سر کو ذرا سا خم دے کر گھوشال کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان ادھ جلی بیڑی نظر آ رہی تھی۔ اچانک بیڑی میں جنبش ہوئی۔ گھوشال نے کتے کو کوئی مخصوص اشارہ کیا تھا۔ 30 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا کتا بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں جس تیزی سے بھاگ سکتا تھا سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف بھاگا، جہاں ٹریفک سگنل بند ہونے کے بعد ابھی کھلا تھا اور رکی ہوئی گاڑیاں دوبارہ رینگنے لگی تھیں۔ میرے ہاتھ پیر اس تصور سے بے جان ہو رہے تھے کہ بس ابھی کتا میری گردن دبوچ لے گا۔ اچانک میں نے اپنے قریب سے رینگتی ہوئی کار کا دروازہ کھولا اور اندر کود گیا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ میرے عقب میں کتا پوری طاقت سے دروازے سے ٹکرایا تھا۔ یہ کیا بدماشی! ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی نوجوان لڑکی مجھ پر بگڑنے لگی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی کے شیشے سے نظر آتے ہوئے کتے پر پڑی جو نکیلے خون آشام دانت نکال کر اندر جھانک رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر کار کی رفتار بڑھا دی۔ اف خدایا! وہ دہشت زدہ ہو کر بڑبڑائی اور تیز رفتاری سے ایک غلط موڑ کاٹ گئی۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گھوشال نے غالباً کتے کو واپس بلا لیا تھا۔ اب میرا سوجا ہوا چہرہ اور تاریک شیشوں والی اینک بھی مجھے روپوش رکھنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ گھوشال نے مجھے پہچان لیا تھا۔ لڑکی کافی دور تک تیز رفتاری سے کار دوڑاتی چلی گئی۔ بس مجھے یہیں اتار دیجیے، میں نے کہا۔ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ کتا آپ کے پیچھے لگ گیا تھا؟ لڑکی نے خوف زدہ سی آواز میں کہا۔ جی ہاں۔ اف! اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ میں نے زندگی میں ایسا خوفناک کتا نہیں دیکھا۔ لڑکی نے جھرجھری سی لی اور بمشکل کار روکی۔ کتے نے باقاعدہ آپ پر حملہ کیا تھا؟ یہ تو شکر ہے کہ کھڑکی کا شیشہ چڑھا ہوا تھا۔ آپ پولیس کو ضرور اطلاع کیجیے گا۔ ہاں، پولیس ضرور کچھ کرے گی، میں نے کہا۔ مجھے تو یہ کوئی پاگل کتا لگتا تھا۔ میں اس کی رپورٹ کروں گا۔ میں نے نیچے اتر کر اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ تیزی سے کال آگے بڑھا لے گئی۔ آنند مجھے گلزار ہوٹل کا اشارہ دے گیا تھا۔ وہ ہوٹل میرا دیکھا بھالا تھا۔ اس میں شیشے کی دیواروں والے بوت بھی تھے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر کرن چیمبرز پہنچا، جس کے نیچے گلزار ہوٹل واقع تھا۔ تیسرے بوت میں پشپا بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ واقعی اس معصوم چہرے والے نے میرا تعاقب کیا تھا، پشپا نے بتایا۔ چنانچہ میں واپس دفتر چلی گئی اور آنند سے کہا کہ اس وقت تک دفتر میں رہے جب تک میں اسے فون نہ کروں۔ پھر دوبارہ باہر آ کر میں نے بمشکل اس شخص کو ڈاج دیا اور یہاں پہنچ گئی۔ یہاں سے میں نے آنند کو فون کیا کہ وہ آپ کو جا کر بتا دے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور بیرے کو کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانے کے بعد میں نے پشپا سے پوچھا، وہ شاندار نقطہ کیا ہے جو تمہارے ذہن میں آیا ہے؟ نقطہ تو واقعی شاندار ہے، لیکن آپ کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ جہاں اتنی مصیبتیں ہیں وہاں ایک اور صحیح، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ کم از کم آزاد تو ہیں نا، اس سوجے ہوئے چہرے کی بدولت؟ اس کے باوجود میں پہچان لیا گیا ہوں۔ گھوشال نے مجھے پہچان لیا تھا اور اس نے اپنا کتا مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر پشپا اچھل پڑی۔ پھر میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ تب تو میری تجویز بہت بہتر رہے گی، پشپا نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ میری تجویز کے مطابق آپ کو یہاں سے دور جانا ہوگا۔ اب آپ یہاں سے جتنا دور نکل جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ میں اور آنند کل اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ آخر گھوشال یا راہل وغیرہ آپ کو پکڑنے کے چکر میں کیوں ہیں۔ گھوشال کو معلوم تھا کہ آپ میرے اپارٹمنٹ میں موجود ہیں، تو اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہو سکتا ہے وہ انعامی رقم حاصل کرنا چاہتے ہوں، میں نے خیال ظاہر کیا۔
نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، اشفا نے کہا۔ پولیس کی مقرر کردہ انعامی رقم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پکڑنا ضروری نہیں، انعام تو صرف پولیس کو فون کرنے سے بھی مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، بے شک ان کا منصوبہ بے داغ تھا، مگر آپ کا آزاد رہنا انہیں خوفزدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ سارے امکانات تو ختم کر ہی دیے ہیں کہ جن سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ سنتوش ہیں۔ آپ کے آزاد رہنے سے کوئی ایسا امکان ہو کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ رنجیت نہیں ہیں۔ یہ لفظوں کی شوبدہ بازی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے، اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ رنجیت نہیں ہیں تو یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ ثابت کرنا کہ آپ سنتوش ہیں۔ میں اصل نقطے کی طرف آتی ہوں۔ کل جب میں نے ایک طویل عرصے بعد آپ کو دیکھا، آپ اس حالت میں تھے کہ چہرہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا، مگر جب میں نے آپ کو قریب سے دیکھا، ذرا بات کی تو فوراً پہچان لیا۔ اگر رنجیت میرے پاس آپ کی حیثیت سے آتا تو میں فوراً جان جاتی کہ وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ کو رادھا والا تجربہ ہو چکا ہے، اس نے آخر پہچان لیا کہ آپ رنجیت نہیں ہیں۔ اب دلی میں رنجیت کی منگیتر موجود ہے، بینک کیشیئر کی بیٹی کملا دیوی۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ایک منٹ میں پہچان سکتی ہے کہ آپ رنجیت نہیں ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ صرف ایک بار پولیس کی نظر میں شبہ پیدا کر دیا جائے، وہ ایک بار ذرا مختلف نقطہ نظر سے حالات کو کھنگالنا شروع کر دے، پھر ضرور بال کی کھال نکل آئے گی اور رنجیت کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیادیں ہلنے لگیں گی۔ ہاں، یہ تجویز نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے غور کرنے کے بعد اس سے اتفاق کیا۔ آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، پشپا نے کہا۔ کملا دیوی سے رابطہ کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ رنجیت آپ کے پولیس کے ہتھے چڑھنے سے خوفزدہ ہے، کیونکہ اگر آپ کی کہانی سے ایک بار بھی پولیس شبے میں پڑ گئی تو یہ رنجیت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگرچہ رنجیت نے ہر چیز کا قبل از وقت انتظام کر رکھا ہے، پولیس کو بہرحال ایک نقطہ آغاز مل جائے گا، اور تحقیقات کے لیے پولیس اور خفیہ پولیس کے وسائل ظاہر ہے ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نئی صورتحال سے مسرور ہم دونوں گلزار ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہم فٹ پاتھ پر چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک اخبار فروش کے گرد مجمع دیکھ کر رک گئے۔ شام کے اخبارات آ چکے تھے۔ میں نے بڑھ کر ایک اخبار خریدا اور سرخی پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ یہی حالت پشپا کی بھی تھی۔ سرخی تھی، رنجیت اگروال کی منگیتر شملہ کے پہاڑوں میں مردہ پائی گئی۔ پھر ہم دونوں فٹ پاتھ پر ہی کھڑے ہو کر خبر کی تفصیلات پڑھنے لگے۔ کملا دیوی گزشتہ دوپہر شملہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے باپ کو فون کیا تھا کہ وہ شملہ پہنچ گئی ہے۔ اگلی صبح یعنی آج کے دن ایک پہاڑی راستے کے نیچے اس کی کار چشمے میں گری ہوئی پائی گئی۔ کار گرنے سے پہلے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے بھی اس لڑکی کی اہمیت کو محسوس کر لیا۔ آخر پشپا نے گہرا سانس لے کر افسوس سے کہا، اس بیچاری کو بھی ٹھکانے لگا دیا، اب کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، پشپا نے کہا، ہمیں کوئی راستہ بنانا ہوگا۔ اچانک ایک خیال سے میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ پشپا، تم بھی بالکل اسی پوزیشن میں ہو جس میں کملا تھی۔ کیا مطلب؟ تم بھی خطرے میں ہو پشپا، میں نے کہا، کہیں وہ تمہیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم فوراً دفتر واپس جاؤ اور آنند کے ساتھ رہو۔ آنند سے کہنا کہ وہ ریوالور ہمیشہ ساتھ رکھے، ذرا سا بھی خطرہ مول نہ لینا۔ لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ میری فکر چھوڑو، میں محتاط رہوں گا، تم جاؤ، جلدی کرو۔ وہ ٹیکسی میں رخصت ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب پشپا سے اس وقت تک نہیں ملوں گا جب تک کہ اس مصیبت سے نکل نہیں جاتا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ چکرا رہا تھا، کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، مگر کیا؟ اس بارے میں سوچنے کے لیے میں تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا واپس کیفے گلزار میں آ بیٹھا۔ چائے کا آرڈر دے کر میں اخبار پڑھنے لگا۔ رنجیت کے متعلق تازہ ترین خبر یہ تھی کہ پولیس کو اس کی کار ایئرپورٹ پر کھڑی ملی ہے، اور اس میں سے ایک اہم سراغ ہاتھ آیا ہے جو فی الحال کسی مصلحت کے تحت ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم نہیں واقعی کوئی سراغ ملا تھا یا مجرم کو خوفزدہ کرنے والا پولیس کا روایتی حربہ تھا، یا اخبار کے رپورٹر کا اپنا چھوڑا ہوا شوشہ تھا۔ بہرحال میں چائے پیتا رہا اور اخبار کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں اب سڑکوں پر بے مقصد اور آزادانہ گھومنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ رنجیت نے میرے لیے بظاہر ہر راہ مسدود کر کے رکھ دی تھی۔ رنجیت کی فوجی ملازمت کے ریکارڈ کے بارے میں ایک خبر پڑھتے وقت ایک پیراگراف پر میری نظر جم کر رہ گئی۔ لکھا تھا،
رنجیت جب سنتوش کے نام سے فوج میں ملازم تھا تو اکثر وہ اپنے آفیسرز کے علم میں لائے بغیر طیارہ لے کر ذاتی نوعیت کا چکر بھی لگا لیتا تھا اور اپنی منگیتر کملا سے مل کر جاتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ سرکاری کاموں کے دوران میں 2-3 دن کا وقت نکال کر دلی رہ کر جاتا تھا۔ چونکہ اس نے دلی میں اپنا نام رنجیت اگروال بتایا ہوا تھا، اس لیے اپنی منگیتر کو اس نے فوج والے پتے پر خط لکھنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا کہ اس کی ڈیوٹی اتنی خفیہ اور حساس نوعیت کی ہے کہ وہ اپنے نام پر ڈاک بھی نہیں منگوا سکتا، چنانچہ اس کی منگیتر اسے کبھی خط نہیں لکھ سکی۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میجر سبھاش گپتا، جو کہ میرا کمانڈنگ آفیسر تھا، ہماری حاضریوں کا حساب رکھتا تھا۔ اگر کسی ایسی تاریخ کا درست اور بالکل صحیح تعین ہو سکتا جب رنجیت دلی میں موجود تھا تو میں میجر گپتا کے ریکارڈ کی مدد سے اس وقت اپنی موجودگی فوجی کیمپ کے دفتر میں ثابت کر سکتا تھا۔ گو کہ ہمارا بیشتر ریکارڈ آتش زدگی میں ضائع ہو چکا تھا، تاہم کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ بہرحال بلا ضرورت وقت ضائع کرنے سے کوئی کوشش کرنا بہتر تھا۔ میجر گپتا سے پشپا کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، جیسا کہ اس نے مجھے بتایا تھا، اس لیے مجھے پشپا سے ہی میجر گپتا کا ایڈریس مل سکتا تھا۔ میں اس سلسلے میں مزید سوچ بچار کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، جبکہ اس دوران میں 4 کپ چائے کے پی چکا تھا، آخر کار میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میجر گپتا سے خط و کتابت کے ذریعے یا ممکن ہوا تو میں خود جا کر اس سے مدد کی درخواست کروں گا۔ اس میں ایک خطرہ ضرور تھا کہ ممکن ہے میجر گپتا مجھے دیکھتے ہی گرفتار کرا دیتا۔ اس خیال کے تحت کہ فوجی آفیسر کی موجودگی میں میری گرفتاری پریس اور پولیس کو ضرور چونکا دے گی، میری کہانی پر عام حالات سے بڑھ کر توجہ دی جائے گی، میں چاہتا بھی یہی تھا۔ اسی وقت میں پشپا کی تجویز کی افادیت کا مکمل طور پر قائل ہو گیا۔ واقعی اگر میں نے پولیس کو شبہ میں ڈال دیا تو وہ اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دے گی، اس طرح وہ رنجیت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے گی، اور بقول پشپا کے رنجیت اینڈ کمپنی ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ پشپا سے بات کرنے کے لیے میں نے اسے دفتر فون کیا۔ پشپا کے بجائے آنند نے ریسیور اٹھایا۔ پشپا، وہ تو آپ سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، آنند نے مجھے بتایا۔ مجھے اس کی سانسیں کچھ غیر ہموار سی معلوم ہوئی۔ مجھ سے ملنے؟ میں نے تیزی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو آنند؟ میں نے تو اسے منع کیا تھا کہ تنہا باہر نہ نکلے، اور اسے کیا معلوم کہ میں کہاں ملوں گا۔ بہرحال اس نے باہر سے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ وہ کہاں موجود ہے، آنند نے کہا۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ اگر آپ یا آپ کا فون آئے تو انہیں فوراً وہیں بھیج دوں۔ تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا آنند؟ میں چلایا، وہ میرے فون کا انتظار کر سکتی تھی۔ آپ مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ آنند نے تیزی سے کہا، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم بھی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ میں اسے نہیں روک سکا۔ آپ فوراً اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچیں۔ ایڈریس بتاؤ۔ 1 منٹ۔ آنند نے قدر توقف کے بعد غالباً کوئی کاغذ تلاش کر کے ایڈریس پڑھا۔ یہ منوہر اسٹریٹ پر واقع 5 نمبر مکان ہے، دروازہ کھلا ہوا ہی ہوگا، سیدھے اندر چلے جانا۔ پشپا نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا مکان ہے جہاں آپ قیام بھی کر سکتے ہیں۔ جلدی کیجیے سنتوش، اور پلیز آپ کسی سے بھی اس جگہ کا تذکرہ مت کیجیے گا۔ کیا تم مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، اور فون بند کر کے باہر آ کر ٹیکسی لی اور اسے کئی سڑکوں پر بے مقصد گھمانے کے بعد منوہر اسٹریٹ پر پہنچا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ 5 نمبر مکان ایک بغیر رنگ و روغن کے پرانا اور بوسیدہ سا مکان تھا۔ میں نے اس کے سامنے ٹیکسی نہیں رکوائی، ڈرائیور کو سیدھا چلنے کی ہدایت دے کر ارد گرد بنی ہوئی دکانوں پر نظریں دوڑاتا رہا۔ آخر کار پی سی او کا بورڈ دیکھ کر میں نے ٹیکسی رکوائی اور اندر جا کر آنند کو فون کیا۔ ہیلو آنند، سلسلہ مل جانے پر میں نے کہا، اب سیدھی اور سچی بات بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا آپ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے؟ آنند چیخا۔ چیخو مت، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ میرا خیال درست نہیں کہ ان لوگوں نے پشپا کو اغوا کر لیا ہے؟ ہاں۔ قدر توقف کے بعد آنند نے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں کہا، آپ کا خیال درست ہے، لیکن آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ تمہاری اس ہدایت سے کہ میں اس جگہ کا تذکرہ کسی سے نہ کروں، میں نے کہا۔ بہرحال مجھے اس کا ملال نہیں کہ تم نے مجھے موت کے منہ میں بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے پورا واقعہ بتاؤ۔ پشپا جب لنچ سے واپس آئی تو اسے آپ کا فون ملا تھا، لیکن میں نے تو اسے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ ہو بہو آپ کی آواز تھی۔ پشپا نے فون سن کر مجھے بتایا کہ آپ نے راہل کو قابو میں کر لیا ہے اور آپ اس سے ایک اعتراف لکھوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پشپا کی مدد درکار ہوگی۔ بس وہ فوراً روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا مجھے ایک پیکٹ دے گیا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں پشپا کے پرس کی تمام چیزیں بھری ہوئی تھیں۔
اس وقت کسی نے مجھے فون پر دھمکی دی کہ اگر میں پشپا کی زندگی چاہتا ہوں تو آپ کو منوہر اسٹریٹ کے اس مکان پر بھیج دوں۔ انہوں نے اس کے لیے صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ میں آپ کے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا جب آپ نے اس سے پہلے فون کیا تھا۔ اف، اب تو 1 گھنٹے کی مہلت بھی ختم ہونے والی ہے۔ سنتوش، کچھ کیجیے۔ آنند تقریباً رونے والا تھا۔ خود پر قابو رکھو آنند، میں نے کہا۔ پشپا کو وہ میرے لیے چارے کے طور پر استعمال کریں گے، وہ اسے ہلاک نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ چیخا، تم جھوٹ بک رہے ہو۔ آنند کی آواز پھٹ گئی۔ وہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کملا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ پشپا کی جان خطرے میں ہے۔ سنتوش، تم انتہائی منحوس آدمی ہو۔ تمہاری نحوست نے ہمارے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تم اس مکان میں گئے کیوں نہیں؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو آنند، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ اگر پشپا اور میں دونوں ہی ان کے جال میں آ گئے تو تیسری باری تمہاری ہوگی۔ تم مجھے صرف آدھا گھنٹہ دے دو۔ اگر آدھے گھنٹے بعد تمہیں میرا فون نہ ملے تو تم پولیس کو اطلاع کر دینا اور ساری بات انہیں بتا دینا۔ میں نے اسے مزید بحث کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا اور کال کے چارجز دے کر باہر ٹیکسی کی طرف بھاگا۔ اب کہاں چلنا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پشپا یقیناً منوہر اسٹریٹ والے اس مکان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ جال تو صرف میرے لیے تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کی طرف چلنے کو کہا جہاں میرا دفتر تھا۔ تم چلو، میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا۔ سفر کا ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا اور ہر چوراہے پر ہمیں ٹریفک سگنل بند مل رہے تھے۔ جب ٹیکسی میرے دفتر کی عمارت کے سامنے رکی تو میرے پاس صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف اچھالا اور اسے انتظار کا اشارہ کر کے اوپر کی طرف دوڑا۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھتے ہوئے میں اپنے دفتر کے مانوس دروازے پر لمحے بھر کے لیے رکا، اپنی سانسیں درست کی اور اندر سے سنگن لینے کی کوشش کی۔ اندر خاموشی تھی۔ میں نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور تیزی سے اندر گھس گیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر کے سامنے ایک کرسی پر پونم بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ میں نے لپک کر سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پیٹ میں ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ دوہری ہو گئی۔ میری کونی خاصی قوت سے اس کے پہلو میں لگی تو سانس لینے کے لیے اس نے پورا منہ کھولا اور پھر منہ کے بل گر کر ڈھیر ہو گئی۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ اندر پشپا کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اور منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا۔ پشپا، میں نے اس کے قریب جا کر دھیرے سے کہا، میں آ گیا ہوں۔ میں جلدی اس کی رسیاں کھولنے لگا، منہ سے رومال نکالا اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ پھر ہم دونوں بیرونی کمرے میں آ گئے جہاں پونم دیوار سے ٹیک لگائے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا مضروب پہلو دبایا ہوا تھا۔ تکلیف اور اذیت کے تاثرات اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور آنند کو پشپا کی خیریت کی اطلاع دی۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے اسے پشپا کی آواز سنائی، پھر ہم باہر آ گئے۔